میں بھی اللہ کا ہوں، میرا سب کچھ بھی اللہ کا ہے۔ یہ خیال کے ساتھ رہنے والا سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے۔ سیدھے راستے پہ چلنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حکم بھی دیا گیا ہے سیدھے راستے کی دعا بھی مانگی جائے، سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش بھی کی جائے، اور سیدھے راستے پر غائب ہونے کی علامتوں کو زندگی میں تلاش کیا جائے۔ ہمارے حق یہ کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ اس کو ملے گا جو اس خیال پر آئے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، میرا سب کچھ بھی اللہ کا ہے۔ حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ والے عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ غلام خرید کرنا ہے۔ پوچھنے لگے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ جو نام پسند کرے وہی میرا نام ہے۔ پوچھنے لگے تو کیا کھائے گا؟ تو کہنے لگا آپ میرے لیے جو کھلانا پسند کریں گے وہی کھاؤ۔ پھر پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہو تو بتا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے سامنے میری کوئی خواہش نہیں۔ تو اللہ والے ہو گئے۔ اللہ والوں نے کہا تیری باتوں کی وجہ سے مجھے اللہ یاد آ رہا ہے۔ میں نے تجھے پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ تو کہہ رہا ہے جو نام آپ میرے واسطے پسند کرے وہی میرا نام ہے۔ تیرے ذریعے سے سمجھ میں آیا غلام کا کام ہے کہ آقا کی مرضی کے اوپر قربان ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی غلام ہوں، میرا بھی ایک آقا ہے، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، اللہ ہمارا آقا و رب ہے۔ اللہ کے مرضی کے چاہت پر ہماری چاہتوں کو قربان کرنے کا نام بندگی ہے۔ اللہ اکبر کے رکعت باندھے، رکعت پڑھے، رکوع کرے، سجدے کرے، سلام پھیرے، باہر کے نکلنے کے بعد کی زندگی اپنی مرضی میں چل رہی ہے، تو یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی کا حق یہ ہے کہ مرضی ختم ہو جائے۔ جہاں مرضی ختم ہو جاتی ہے وہاں ربانی قدرتی بندے کے اوپر انتظامات کا نظام چالو ہو جاتا ہے۔ قرآن کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی چاہت پر قربان کیا، ایسے لوگوں پر اللہ کی قدرت کے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کا نظام ان کے ساتھ حرکت میں آ جاتا ہے۔ شیخ نے واقعہ لکھا ہے، آواز آئی اے بادل عبداللہ کے زمین پر پانی برسا، جبکہ جانور مر جانے، انسان مر جانے، بہت بڑی قلت پانی کی، بہت زیادہ تڑپتے رہتے انسان۔ ایسے موقع پر آواز آ رہی ہے اے بادل عبداللہ کے زمین پر پانی برسا۔ یقین نے دیکھا کہ بادل حرکت میں آیا، آگے آگے کو جا رہا ہے، یعنی پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ وہ گیا بادل ایک جگہ ٹھہر گیا، اپنے اندر کے پانی کو برسا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ گول باؤنڈری ہے، باؤنڈری میں ہی پانی برس رہا ہے، اس کے باہر میں قطرہ پانی نہیں گرتا، جبکہ پانی کی ضرورت سب کو ہے اور پانی کی نہ ہونے پر جانے جا رہی ہے۔ عام عذاب اللہ کا
جب عام اللہ کا عذاب چلتا ہے ایسے موقع پر بھی اللہ کا خاص نظام خاص بندوں کے لیے حرکت میں آتا ہے. باقیہ بولتے سنتے ہیں. بڑھیا کو بولے دعا علیہ السلام بڈی ماں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ تفسیر کے واقعات تھے. علماء ربانی نے اس کو بہت زیادہ صحابہ کی سیرت، انبیاء کے واقعات، اہل اللہ کی تحریروں سے نکال کر جمع کیا ہے. بڈی ماں طوفان آنے والا ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز میں بٹھا لینا. عام عذاب ہے اللہ کا. 6 مہینے اوپر سے پانی، 6 مہینے نیچے سے پانی. اب کوئی بچنے کے امکانات بالکل نہیں ہے، یہ ہونے والا ہے. اس سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے لوگوں کو جا کے بول کے تیار رکھو، جہاز اپنی بنا لو اور سارے لوگوں کو چڑھا لو، پھر ہمارا فیصلہ جب ہو جائے گا آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، کوئی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے. اور یہ ہم کو بولے بڈی اماں آپ بھی ذرا تیار ہو کے رہ جانا، ہم آ کر آپ کو لے کر جائیں گے. سب کو لے لیے. حکم تھا جوڑا جوڑا اٹھاؤ. جانوروں کے جوڑے اٹھائے، انسانوں کو جمع کیا جو ماننے والے تھے. اللہ کو سے فیصلہ ہو جائے ہمارا. ہاں اللہ فیصلہ ہو جائے. نوح علیہ السلام کے ہاں کہنے کے بعد فیصلہ ہوا. کیا فیصلہ ہوا؟ آسمان سے پانی آ رہا، زمین میں سے بھی پانی. فیصلہ نوح علیہ السلام نے دیکھا آنکھوں سے ایسا پانی کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں پانی کا اثر ہوا، سب کے سب ختم ہو گئے. 6 مہینے مسلسل پانی. یہ عام عذاب تھا اللہ کا. اب 6 مہینے جب ہو گئے، نوح علیہ السلام کو واپس اپنی بستی علاقے کی طرف آنا ہوا. اب خیال آیا ارے رے 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 بڈی ماں مس ہو گئے. سب کو بٹھا لے کر لے جانے میں ہمیں ذرا ان کو لے جانا بھول گئے. ارے رے 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 سب کے برابر بڈی ماں بھی طوفان میں، پانی میں مر گئے، ختم ہو گئے. پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. بڑا دکھ لے کر، غم لے کر نبی نوح علیہ السلام کا پلٹ کر بستی کی طرف آئے. بڈی ماں تو بڈی ماں کے جھوپڑے کے تنکے کو ڈھکا نہیں لگا. اللہ کے راستے میں لوگ ایک ملک گئے تھے. جارڈن ایک ملک ہے. اس ملک میں ہمارا آخری دن تھا. وہاں کی جماعت انڈونیشیا کے ملک میں کام کر کے آئی. ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہوا، بات چیت ہوئی. ان سے ہم نے پوچھا کہ وہاں کے حالات، وہاں کی کارگزاری سناؤ. اور کہنے لگے کہ ہماری ماں مستورات جماعت تھی. انڈونیشیا میں گجب بات ہے کہ وہاں زلزلے بہت آتے ہیں اور وہاں اکثر لوگوں کے جو مکانات ہیں وہ لکڑیوں کے. انہوں نے کہا ہماری جماعت مستورات، ہماری خواتین کو ایک گھر میں رکھا گیا جس کے بالکل در و دیوار 100% لکڑی کے جھوپڑے جیسے. ہم مسجد میں تھے. اللہ کی شان زلزلہ آیا. زلزلہ آیا، یونیورسٹیاں، بڑے بڑے شاپنگ مال، مارکیٹ، بڑے بڑے بہت سارا بازار کا نظام پورے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پورا نظام دھرم بھرم ہو گیا. خواتین کی ماں مستورات جماعت کی جھوپڑے میں تھی، اس کے پیچھے کو ڈھکا نہیں لایا. یہ کوئی اسٹوری نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ایک حقیقت ہے. پوچھا گیا، وہاں کے میڈیا والوں نے پوچھا یہ بازار کی پوری یونیورسٹیاں، یہ شاپنگ مال، یہ مارکیٹ و منڈی، یہ بڑے بڑے سب نظام سب کے ٹکڑے ہو گئے. یہ آپ کی جھوپڑے کی ایک گاڑی کو دھکا نہیں لگا.
والے کہہ رہے 18 سال سے ہمارے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے. کتنے مدد غیبی تائیدات حضرت انبیاء علیہ السلام پر، صحابہ کرام پر، اللہ کے خاص بندوں پر زمانے میں ہوئی ہیں. وہ زمانے کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے اسی کا مذاکرہ ہو گیا تھا، ہوا تھا، اب آئندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں شک کی گنجائش نہیں. اللہ ہوا کی شان. منیا صاحب کہتے تھے رحمت اللہ علیہ جتنا کچھ اللہ کر چکے ہیں، اللہ آگے زمانہ بڑھنے کی وجہ سے، پیریڈ گزرنے کی وجہ سے، زمانہ بدلنے کی وجہ سے، نعوذ باللہ اللہ کی قدرت میں، قاہری میں، خزانوں میں، کرتوت میں کمزوری آ گئی. اللہ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. جتنا کچھ اللہ کر چکے ہیں، ہوا ہے، اس سے اور زیادہ 100 گنا، 1000 گنا، کروڑوں گنا کرنے پر اللہ قادر ہے. جو ہوا ہے وہ اللہ پاک آئندہ بھی کرے گا، اس سے زیادہ بھی کرے گا. قادر مطلق ہے. اللہ کے کام کی، کام کرنے والوں کی حفاظت اللہ کے ذمہ لیا ہوا ہے. یہی واقعہ قرآن کا شروع میں بتلایا گیا، قرآن سے بھرا ہوا ہے. جب اللہ کی مرضی پر بندے آ جاتے ہیں تو اللہ کا دلی نظام کی حرکت میں آتا ہے. نوح علیہ السلام نے جب جھوپڑے کا نظارہ دیکھا، جو غم صدمہ تھا ایک دم سے ہٹ گیا. حیران ہو کر نبی نوح علیہ السلام جھوپڑے کی طرف جا کے بولے، بڈھی اماں کیسے ہیں آپ؟ اور بولے جی بس تمہارا انتظار ہے جی. آپ بول رہے تھے عذاب آنے والا ہے، اوپر سے پانی آتا، نیچے سے بھی پانی نکلتا، اس سے پہلے پردے میں بیٹھے سو چلے جانے کا ہے. وہ کب آنے والا ہے، کب بلائے جانے والے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا اماں آیا بھی گیا بھی، وغیرہ آیا بھی گیا بھی، یہ ہمارا جھوڑا اسی ہے، ہم بھی اسی تھے. عام اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی غیبی مدد خاص ہے. وقت اللہ کے اوپر بادل چل رہا ہے. اس نے دیکھا وہ بادل باؤنڈری کے اندر ہی برستا تھا، پانی اس کے بعد خطرہ بھی نہیں برستا تھا. وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی عبداللہ. او ہو عبداللہ گلے لگ گیا، چومنے لگا. بولا بھائی تم کون ہو؟ کیا بات ہے گلے لگ گئے، چومتے چلے جا رہے؟ آنے والا کہتا ہے تم زمین پر ہو، تمہارا چاچا آسمانوں میں ہے. تمہارے نام کے ساتھ کب ہوا ہے اس بادل کو؟ یہ تمہاری ہی جگہ پر پانی کو برسا ہے. سب کو ضرورت ہے. عام اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے پانی کو اٹھا لیا. سب جگہ آواز ہو رہی ہے، جانور انسان مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. ایسے موقع پر تمہارا نام لے کر تمہاری جگہ پر اسپیشل نظام چل رہا ہے، تمہارا عمل کیا ہے؟ انہوں نے بتلایا. کیا کہا؟ یہ جو ہماری کھیتی باڑی ہوتی ہے، پہلا جملہ کیا تھا؟ اس کا جو نفع آتا ہے اس کو میں سب سے پہلے اللہ کے نام پر نکالتا ہوں. اللہ کے انتظام سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی کرنے کی سہولت سے، اللہ کی رحمت سے ہی تو حاصل ہوا تھا. آج ہمارے پاس یہ حساب کتاب ہے، ہمارے کاموں کے بعد کا کام اللہ کا کام، ہمارے خرچوں کے بعد کا خرچہ اللہ کے نام کا خرچہ. بیرون جمع کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، تشکیل ہوتی دکھاؤ. اب تو ماشاءاللہ اللہ کے بندے ایسے بھی تیار ہو گئے. یہ جماعت چل رہی ہے، 3 سال ہو گئے، 3.5 سال ہو گئے. 27 لاکھ عدد 27 سال کے لیے چل رہی ہے. ہمارے تمہارے جیسے لوگ ہیں، ان کے بھی 2 چھاتا ہے، 2 پھاپا ہے، ان کے بھی 2 کانا ہے، 2 چٹیاں ہیں. کوئی الگ نہیں ہے، کوئی مخلوق. ہمارے تمہارے جیسے لوگ ہیں. کیا مشکل ہے اتنی بڑی مدت اللہ کے کام پر لگانا؟ اس سے بڑی بڑی مدت ہے تو لوگ دنیا پہ لگا رہے ہیں.
ہم ملیشیا کے ملک پر ہے، ہم نے دیکھا ملیشیا کے ملک کا 1 روپیہ انڈیا کے 18 روپے، انڈین مسلمان آیا، ملاقات ہوئی، ان سے پوچھے بھائی ملیشیا کے ملک پر آپ کتنے سال کے واسطے آئے؟ وہ تو بولے 2 سال، پیسے کمانے آئے۔ اس سے پوچھے 2 سال کے واسطے آئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ وہ بولا 5 سال ہو گئے۔ ارے 2 سال ایسے تیسرا کیا واسطے بنائے؟ وہ کہنے لگا مول صاحب ہمارا جو سیٹ آدمی ہے نا گھر کو بلانے کے گیا تھا، کیا بولتے مول صاحب اس کا گھر ہے کہ جگہ کا ٹکڑا نہیں، ہم اس کی تعریفیں سن رہے تھے، اس کی بلڈنگ ایسی ہے، کلر ایسا ہے، فرنیچر ایسا ہے، الیکٹریشین ایسا ہے، اس کا گھر کا نظام بولتے بولتے بولا دیکھو مول صاحب ایسا گھر انڈیا میں میرا بنے تک نہیں جانا۔ کیا واسطے؟ چھوڑ کو جانے والے گھر کی تعمیر کی چکر میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے جب تم میرے کام کی طرف خیال نہیں کرو گے ایسی چکروں میں پھنسا دوں گا، موت تک بے چین رہو۔ اور یسوع صاحب کہتے تھے اللہ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اس کے مال میں سامان کے چیزوں میں کمی نہیں لاتا ہے، اللہ اپنے سے غنی ہونے والے اعمال سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی جب خیال آ گیا وہ خیال کو پورا کرنا بہت بڑا زندگی کا اہم کام سمجھا، اس پر سالوں سال لگا دے لو۔ دنیا کے لیے اسی سلسلے میں ابھی حال کے مشورے میں بات چل رہی ہے مدرسہ نظام الدین بغلے والی مسجد سے، اور یسوع صاحب کہتے تھے جتنا وقت تمہارا کاروبار پر دنیا کی مشغولیوں پر لگ رہا ہے اس کاروبار کی مشغولیوں میں نوکریوں کی مشغولیوں میں جتنا وقت لگ رہا ہے اس کے برابر کا وقت اللہ کے گھر پہ لگاؤ، برابر سرابر کا معاملہ رکھو، ورنہ کمال کر کے ایمان کو پا نہیں سکتے۔ اللہ کی نسبت پر، اللہ کے کام پر، اللہ کے تقاضے پر عبداللہ نے کہا اس کمائی کے راستے میں جو پہلا نکالنے کا مرحلہ ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، سب سے پہلے اللہ کے نام پر۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس بیان پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا غیبی نظام چلائے گا۔ ایک عورت ماں صاحبہ محلے کی مرعیہ صاحب کی بیوی گھر آ کر بولی آپا جان ہمارے گھر میں چراغ میں تیل ہو گیا ہے، 1 روپیہ خرچہ دے دو سہولت سے ادا کریں گے۔ 1 روپیے کا تیل جب چراغ میں ڈالا جاتا تو 3 دن تک چراغ چلتا تھا۔ وہ عورت روپیہ لے کر گئی، چراغ میں تیل کو ڈالا، دیکھتے 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 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، ابھی تک کام چل رہا ہے۔ وہ آ کر بولنے لگی دیکھو جی آپا جان عجب بات ہے، ہم 1 روپے کا تیل لیں گے تو 3 دن چراغ چلتا تھا، تمہارے پاس میں نے جو روپیہ لیا ہے اس سے جو تیل خریدا ہے اس کو جو میں نے چراغ میں ڈالا ہے 3 مہینے ہو گئے ابھی تک کام چل رہا ہے۔ مرعیہ صاحب کی بیوی بول رہی ہے بہن اصل بات یہ ہے میں نے روپیہ حضرت کے پیسوں میں سے دیا ہے۔ مرعیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو پیسے کا تھیلا ہوتا تھا اس میں سے نکال کر دیا۔ ان کا معمول کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے آج کے زمانے میں جیسے بچے گولیاں سے کھیلتے ہیں، مرعیہ صاحب کا بچپنا ان کا گھرانہ ہیرے پڑے رہتے، گھر میں ہیرے۔ اللہ پاک اتنی دولت مال کی ریل فیل بہت بڑے جائیداد کے مالک، لیکن اللہ کے کام پر اپنا سب کچھ لگا دیا۔ لگانے پر ایسا لگا دیا چھوٹے سے بچے مولانا یوسف صاحب اپنے بیٹے کو بول رہے بیٹا لوگ دین سیکھنے کے واسطے آئے، 2 کام کرنے کا ہے، ایک کام ان کو کھانا کھلانا ہے، دوسرا کام جاتے جاتے مزدوری دینا ہے، اس کے بعد ہمارا کام کو سمجھانا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ اس وقت دیکھتے دیکھتے ختم ہو گیا۔ مجھے یاد ہے گھر میں برتن ہے بیٹا، وہ شام سے کھلاؤ، بازار میں بیچو، اس کے پیسوں سے ان کو کھانا بھی کھلائیں گے، ان کو مزدوری بھی دیں گے۔
بیٹا منصور صاحب گھر میں گئے، 3 بار گئے اما دینے کو تیار ہے۔ بنے لیا سب خود گئے، بیوی کو بولے اللہ کی بندی اس کام کے لیے تھوڑے تو ارادہ کیا تھا، ہر موقع پر جو تقاضا ہے پورا کریں گے۔ یہ بات پہلا مرحلہ تھا۔ عجیب اللہ کی دسترخوان رمضان میں لگایا گیا تو سحری میں برتن میں کھانے کے لیے پھل آئے، گلیر کے پھل جو پرندے کھاتے ہیں۔ اور اللہ صاحب بولے کام ہم نے چالو کیا ہے، اس کی شروعات کے یہ حالات ہیں، جیسے جیسے دن بڑھیں گے ویسے ویسے ہمارے حالات اور نازک ہو جائیں گے، اور زیادہ ہمارے اوپر واقع تندرستی ہمارے اوپر حالات آئیں گے۔ اور اللہ صاحب رمضان میں سحری میں دسترخوان پہ بیوی کو سمجھا رہے ہیں۔ بیوی سے بولنے لگے میرا مشورہ میں تم کو دیتا ہوں، آپ کون ہیں؟ بڑے خاندان زمیندار کی بیٹی ہو، خوبصورت بھی ہو خوبصیرت بھی ہو، میرا مشورہ ہے آپ کوئی اچھے گھرانے سے میں مشورہ دیتا ہوں، شادی کر لو، آپ کو پہننے کے اچھے کپڑے، کھانے کے اچھے کھانے، رہنے کے لیے اچھا گھر، آپ کے سہولیات کا بہت آسان انتظام ہوگا۔ ہمارے گھر رہ جاؤ گے تو ایسے حالات ہیں تو شروعات کے ہیں، اور آگے اور جھیلنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ ان کی بیوی مولانا علیہ صاحب کے پیروں پہ گر گئی، کہنے لگی میں گھر چھوڑوں گی، مجھے کپڑا مل سکتا ہے، کھانا مل سکتا ہے، میرے کو گھر مل سکتا ہے، اللہ کی قسم آپ کے جیسا شوہر نہیں مل سکتا۔ میں نے طے کیا ہے میرا جنازہ گھر سے جائے گا، میں گھر سے ہی جاؤں گی۔ علیہ صاحب نے کہا تو پھر آپ اس پر تیار ہو جاؤ، جب بھی جو بھی تقاضا آئے گا اس کو ہر اعتبار سے پورا کرنا ہے۔ تو بیوی صاحبہ اور علیہ صاحب ہمارا علیہ صاحب بیوی کو بول رہے ہیں اتنے سالوں میں کبھی تم میرے کو خلاف نہیں چلی، آج پہلی بار برتن ہو رہی ہو۔ اور علیہ صاحب کی بیوی ہو رہی اللہ کے نام پر دیتے دیتے لگاتے آج ہمارا پورا گھر خالی ہو گیا ہے، پورے گھر میں کچھ نہیں تھا، پورا گھر خالی ہو گیا۔ بیوی مولانا علیہ صاحب کی کہنے لگی آج اللہ کے نام پر لگا کر ہمارا پورا گھر خالی ہو گیا، میں اس کے لیے برتن روکتی تھی، عورتیں میرے پاس آ کر بیٹھتی ہیں پیالوں میں پانی دینے کے لیے، اللہ کی قسم یہ تھالے کے علاوہ گھر میں کوئی برتن بھی نہیں ہے۔ اور علیہ صاحب بھی رونے لگے، اور علیہ صاحب نے کہا اپنی بیوی سے اللہ کی بندی صبر کر، آج ہمارا ایک گھر مل رہا ہے، اللہ دنیا میں ہزاروں گھر کھڑا کرے۔ جتنے سروں پہ ٹوپیاں، چہرے پہ داڑیاں، یہ تو کرتا پیجامہ، یہ تو نظارہ نظر آ رہا ہے، یہ صرف تقریری مرحلہ سے گزرنے کے بعد وجود میں نہیں آیا، اس کے پیچھے قربانیاں ہوئی ہیں، شروع سے قربانیاں مطلوب ہیں۔ اب ہمارا مزاج بن جائے قربانی کچھ نہیں ہونا، ہدایت پھیل جانا، یہ ایسی ناممکن بات ہے جیسے حامل عورت کہہ رہی ہے مجھے درد نہیں ہونا، بچہ دنیا میں جنم لے لینا۔ ایک نئی جان کو دنیا میں جنم لینے کے لیے موجودہ جان کو تکلیف اٹھانا لامحالہ ضروری ہوتا ہے۔ نئے نئے لوگوں کو ہدایت ملے، مسجد والے بنے، دین والے بنے، ایمان والے بنے، قلب والے بنے، اس کے لیے موجودہ مسلمانوں کو تکلیف اٹھانا ضروری ہے۔ موجودہ مسلمان قربانیوں پر آئیں گے، اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ حضرت جی فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعوت برکاتوں، بڑے افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں نے دعا ہدایت، دعا دین کے لیے رکھ دیا ہے، محنت دنیا کے لیے رکھ دیا ہے۔ میرے بغیر دکان نہیں، میرے بغیر آفس نہیں، میرے بغیر دھندا نہیں، میرے بغیر نوکری نہیں۔ محنت کو ہم نے دنیا کو محنت کے ساتھ جوڑ دیا، دین کو دعا کے ساتھ جوڑ دیا۔ سب سے بڑے دعا والے کون ہیں؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دعا والے، سب سے بڑی قربانی۔ بار بار بولتے سنتے ہیں، آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا سے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی تکلیف کو جمع کر کر ایک پنڈ میں رکھ دیا جائے، مجھے جو حالات آئے، میرے اوپر جو مسائل پیش ہوئے، مجھے جو قربانی دینا پڑا، ان سب کو اکٹھا کر کر دوسرے پنڈ میں رکھ دیا جائے، میری تکلیف سب سے زیادہ ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی جو تکلیف ہے، جان پر تکلیف آئی، زندگی کے حال پر تکلیفیں آئی، آپ کی گھرانے نبوت کے واقعات، سب سے بڑی جو قربانی ہے وہ جذبات کی قربانی ہے۔ جان مال کی قربانی سے جو بڑی قربانی ہے وہ جذبات کی قربانی ہے۔ جذبات کی قربانی کس کو بولتے ہیں؟ ارمانوں کو، چاہتوں کو، خواہشات کو، امیدوں کو اللہ کی محبت پہ قربان کر دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی کی قربانیاں ایک طرف، رات میں نمازوں کی شہادت کی قربانی ایک طرف، جذبات اللہ کے نبی جیسی ہستی پر یہ ہائے ڈالا گیا۔ ام سلمہ کے رضی اللہ عنہا جب اللہ کے نبی زار و خطاب ہو کر سنائیں، اے ام سلمہ، ابھی فرشتہ آسمانی آ کر مجھے بتلایا یہ میرے نواسے حسنین کو کربلا کے میدان میں مار دیا جائے گا، ٹکڑے بنا دیے جائیں گے، ختم کیا جائے گا، وہاں کی مٹی دکھایا، یہ بول کر جب آپ ہو رہے تھے، ام سلمہ کے لیے رضی اللہ عنہا آپ کو اللہ دعا والا بنایا ہے۔ آپ دعا کریں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ دعا میں بولے اللہ کو، آپ کے نواسے مارے نہیں جانا۔ اور اتنی محبت کی آپ نے، واقعات علماء نے لکھا ہے، مسئلہ یہاں سے پیش آیا، آپ نماز پڑھا کر بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ کی مسجد میں، 6 سال کے تھے حضرت حسن، 4.5 سال کے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، دونوں بچے صفوں کو چیرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے مصلی پر آ گئے، پوری پبلک دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا تھا۔ یہ سر پہ پگڑی نکال کر حضرت حسن اس کو چھاپ رہے تھے، حضرت حسین گود میں بیٹھ کر آپ کے بالوں کو نوچ رہے تھے۔ ان کے بھاگ گئے لوگ بچوں کو پکڑنا، روکنا، تو آپ نے اس طرح اشارہ کیا، سب کو بولے پیچھے پیچھے پیچھے۔ جب آپ وظیفہ پورا پڑے، اذکار سے فارغ ہوئے، آپ نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا، آپ نے اعلان کیا، لوگوں یہ بچے میرے ساتھ ایسا کرنا میرے کو پسند ہے، ان کا دل دکھنا میرے کو پسند ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا، آپ اپنا کام کرو۔ پوری بستی والوں کو خاموش کرا، بچے جی بھر کے جب تک آپ کے ساتھ کھیلتے تو آپ کو جی بھرنے دیتے، اب جب مسجد سے نکالے سر پہ پگڑی رکھ لیا، اپنی مبارک داڑھی کو درست کیا، سوار لیا، سیدھے ہاتھ پر حسن کا ہاتھ پکڑا، بائیں ہاتھ پر حسین کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ عنہما۔ آپ جب مسجد کے باہر نکلے، کڑاکی کی دھوپ، دوپہر کا ٹائم، پیروں میں چپل نہیں تھے، آہ کی آواز آئی، آپ تڑپ گئے، بچے بولے نانا پیروں میں چپل نہیں ہے، پوچھا جی کیا کریں گے، دونوں بولے کندھوں پہ اٹھا لو۔ آپ کی شان، آپ اتنے بڑے اونچے مرتبے والے، حضرت حسن کو اٹھایا سیدھے کندھے پر، حسین کو اٹھایا باندھے کندھے پر، آپ ان کو کندھوں پر بٹھا کر مدینے کے بازاروں میں جا رہے تو پبلک بھاگ کے آئی، دو بچوں کو پکڑنا، نیچے اتارنا، کیا واسطے؟ یہ بچوں کے پیر آپ کے سینے مبارک کو لگ رہے، پیٹھ مبارک کو لگ رہے، پورے لوگ روکنا اتارنا بھاگ کے آتے، اب پورے بازار والوں کو خاموش کرتے ہیں، نہیں یہ بچے میرے کندھوں پر بیٹھنا، ان کے پیر میرے سینے کو لگنا، میرے پیٹھ کو لگنا، یہ میرے کو پسند ہے، ان کا دل رکنا پسند ہے۔ راستے میں آیا تھا میں گھر، سلمہ رضی اللہ عنہ کا جھوپڑا،
آپ نے کہا تھا بچوں یہ تمہاری نانیوں میں سے نانی ہے، یا دوپہر کا کھانے کا انتظام ہو جائے تو کھا کے آگے بڑھے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کھٹکا بجایا، سلمہ رضی اللہ آئی، دروازہ کھولی، دیکھتے ہی ہاتھوں کو آگے بڑھایا، آپ نے دھکا دیا تو زمین پہ گر گئی۔ آپ نے کہا خبردار بچوں کو نہیں اتارا، جب تک جی بھرے بچوں کا ان کو میرے کندھوں پر ہی رہنے دو۔ جب اندر آ گئے بچے خود بولے نانا جان نیچے اتاریے۔ آپ جب نیچے اتارے تو اب بول رہے ہیں ہم تمہارے گھر آئے، کھانے کا انتظام ہو تو کھا کے آرام کریں۔ کہنے لگی کہ آپ تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ بات کریں، گھر میں شیروا سالن تیار ہے، گرم روٹیاں بناتی ہوں، آپ بچوں سے پوچھیں کیا کریں گے۔ بچے بچے ہوتے ہیں، بچے نادان ہوتے ہیں، ابھی شعور نہیں تھا، بچے بول رہے ہیں دوستوں کنے گھوڑے ہیں، ابا ہمارے اللہ کے راستے میں رہتے ہیں، ہمارے کنے گھوڑا نہیں ہے، ایسا کریں گے آپ گھوڑا بن جاؤ ہم آپ کی سواری بن جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ بار بار سرکار کی ہے نہیں ہرگز نہیں، یہ ہونے کا ہی نہیں، بچے ہیں وہ، آپ کی شان عظمت آپ کی مرتبہ مقام سے ناواقف ہے، آپ پر قرآن اترتا ہے، وحی اترتی ہے، اب سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے لائق امین ہے۔ نہیں یہ بچے آپ کے پیٹ پر بیٹھانا میں نہیں گوارا کرتی، میں بیٹھنے نہیں دیتی، آپ نے ڈانٹ کر کہا جاؤ تم اپنا کام کرو، وہ میرے نواسے ہیں، میں ان کا نانا ہوں۔ ام سلمہ سب کو میرے سے محبت ہے، میرے کو نواسوں سے محبت ہے، ہمارے بیچ میں دخل مت دینا۔ ام سلمہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی آپ اپنے ہاتھوں کو زمین سے ٹیکے، اپنے پیٹ کو جھکایا، آپ نے کہا تمہارا گھوڑا تیار ہے، دوڑ کر دونوں بچے آپ کی پیٹ پر بیٹھ گئے، اب دو بچوں کو پیٹ پر بٹھا لے کر اب چکر لگا رہے ہیں، بار بار بول رہے ہیں بچوں تمہارا گھوڑا کیسا ہے۔ بچے کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں ایسا گھوڑا کسی کو نہیں ملا، آپ بھی بول رہے ہیں ایسی سواری دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ میں سلمہ کہتی ہے اللہ کیا یہ ہو رہا، اتنے بڑے آدمی، اتنی محبت، اتنا پیار۔ ام سلمہ کہتی ہے میں اندر گئی رضی اللہ عنہ، وقت آٹے میں میں نے پانی ڈالا، گودنا شروع کیا تھا، ابھی میں نے آٹے کو گوندا بھی تھا، اب وہ چیخ باتی ہونے کی آواز آئی، وہ دوڑ کر باہر آئی تو دونوں کو آپ سینے سے لگا کر پھولی رکھ کر ہچکیاں لے کے رو رہے تھے۔ پوچھا کیا بات پیش آ گئی، آپ نے سارا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگی جی دیکھو آپ کو اللہ دعا والا بنایا، آپ دعا کریں گے، آپ دعا قبول ہوگی، آپ دعا میں بولو، آپ کے نواسے مارے نہیں جانا، آپ کی دعا اللہ انکار نہیں کرے گا۔ آپ نے کیا کہا، ہاں میں دعا کروں گا، تم بھی آمین بولو۔ بچوں کو بولے تم بھی آمین بولو۔ یہ سیدھی ماٹی پر حسن کو اٹھایا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، حسین کو بھائی ماٹی پر بٹھایا رضی اللہ عنہما، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، یہ دو بچے ماٹی پر بیٹھے، اس طرح آپ نے دونوں کو باہوں میں لے کر ہاتھ کو پھیلایا۔ سامنے میں سلمہ بیٹھی تھی رضی اللہ عنہ، وہ بھی ہاتھ اٹھائی ہے، اب دعا شروع ہو گئی، اللہ کے سامنے التجا کر رہے ہیں یا اللہ یہ حسنین ہیں، میرے آنکھوں کے تارے، میرے جگر کے پارے، میرے دل کے ٹکڑے، ان کی بے پناہ محبت میرے دل میں، اللہ میں ان کا دیوانہ ہو، ان کو خوش کرنے کے لیے کندھوں پہ بٹھا لیتا ہوں، ان کو خوش کرنے کے لیے گھوڑا بن جاتا ہوں۔ اے اللہ یہ بچوں سے میرے کو بے حد محبت ہے، ان کا دل دکھنا، ان کو تکلیف ہونا میں نہیں برداشت کر سکتا، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ ایسا بولتے بولتے آپ خاموش ہو گئے، آنسو جا رہے، آنسو بہتے جا رہے، آپ ہوتے جا رہے۔ ام سلمہ کو خیال آیا اگلے جملے کیوں نہیں بولتے، اصل تو یہ تھا مسئلہ، یہ بولنا تھا اللہ کو اے اللہ میرے نواسے مارے نہیں جانا، کاٹے نہیں جانا، پیٹے نہیں جانا، ان کی ٹکڑے نہیں ہونا، ان کو ختم نہیں کرنا، ان کو دھکا نہیں لگنا، یہ بولنے کے لیے تو دعا کے لیے بٹھایا تھا۔ ام سلمہ کہتی ہے آپ خاموش تھے، بے تاشا آنسو جا رہے تھے، میں نے کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، بات اگلی پوری کر دیجئے، بولیے اللہ کو بولیے، آپ کے نوازوں کو دعا میں آپ بولیے، آپ کے نواز سے مارے نہیں جانا، یہ بولنے کے لیے تو دعا کے ہاتھ اٹھے تھے۔ ان کا سلمہ کہتی ہے
تو یہ بول رہی تھی ایک درد بھری آواز، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی مبارک زبان سے الفاظ، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ام سلمہ نے کہا نواسل خود میں ہے، نواسل کیا دعا میں ہے، نواسل کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اگر آپ میرا امتحان لے رہے، آپ میرے کو آزمانا چاہ رہے، میں آپ کے امتحان پہ راضی ہوں، آپ کی آزمائش پر میں راضی ہوں۔ میرے کانوں سے میں نے سنا میرے بچوں کی شہادت ہونے والی ہے، آنکھوں سے دیکھنا پڑے، بچوں کی شہادت کو دیکھ لوں گا، امت کو جاننے میں جاتے میں نہیں دیکھ سکتا۔ نواز سے گود میں ہے، امت کے لیے دعا ہو رہی، جذبات کا قربان ہونا، چہتے نوازوں کی شہادت، پوری زندگی پر آنے والی قربانیاں ایک طرف میں ہو گئی، نوازوں کی شہادت کی قربانی، اللہ کے نبی کے جذبات پر چھریاں چلی ہیں۔ آپ کے جذبات انبیاء پر خاص امتحان جذبات کا ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جذبے کا امتحان ہوا، لوتے بیٹے کے اوپر اللہ ہار ڈال دیا، اللہ نوازوں کی شہادت کا ہار ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام نے کیا کہا، یا اللہ نوازوں کی شہادت کو دیکھ لوں گا، امت کو جاننے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ایک وقت آیا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پورے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے، بڑے بڑے صحابہ چلے گئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ بہت بوڑھی بن گئی، 82 برس کی قریب عمر ہو گئی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں رات کو سو گئی، میں نے عجیب درد بھرا خواب دیکھا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلنے تھے جا رہے ہیں، ایک عجیب جگہ ہے، آپ کے کپڑے پہلے کچھ ہیں، آپ کے سر سے مٹی جھڑ رہی ہے، چاروں خطر آنسوؤں کی لگی آپ کے چہرے پر، آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 پیالے خون سے بھرے ہوئے۔ ہمیں سلمہ نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، ہمیں سلمہ پوچھتے رہی ہے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدھر پر ہیں؟ آپ نے کہا وہ دن یاد کرو میں جب نوازوں کو لے کر تمہارے جھوپڑے میں آیا تھا، وہ کہنے لگی جی یاد آ گیا۔ آپ نے کہا ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ تو جگہ دیکھ رہی ہو، یہ کربلا کا میدان ہے۔ ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں خون سے بھرے ہوئے پیالے کیا چیز ہیں؟ آپ نے کہا آج میرے نواسے شہید ہو گئے، ان دونوں پیالوں میں میں نے نواسوں کا خون بھرا ہے، اس کو لے کے جا رہے۔ ہمیں سلمہ پوچھ رہی ہے اجی اس کو لے کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ نوازوں کا خون اللہ کو پیش کر کر امت کی مغفرت مانگنے جا رہا ہوں۔ مسلمان کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کا دین کا کام کریں گے، اللہ کے نبی کے دین کے کام کے لیے نکلیں گے، اللہ کے نبی کے دین کے کام کے لیے جانبہ لگائیں گے، پہلے ہمارے پورے کام ہو جائے گا، پہلے ہماری پوری دنیا کی ترتیب سیٹنگ ہو گئے گا، اس کے بعد نبی کا دین کا کام۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام امت کی مغفرت کروانے کے لیے نوازوں کا خون لے کر آگے بڑھے۔ ام سلمہ کہتی رضی اللہ عنہا درد بھرا خواب دیکھ کر ایک دم میں نیند سٹ کر بیٹھ گئی، میں نے غلام کو دوڑایا، دوڑو پتہ لگاؤ حسنین کدھر ہے؟ غلام گیا روتا ہوا آیا، غلام کہنے لگا اماں جی حسنین کی شہادت ہو گئی، شہید کیے گئے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا دعا سے کام نہیں چل سکتا تھا؟ آج ہم نے دعا دین کے کام کے لیے دعا کو طے کر دیا ہے، دنیا کے لیے محنت کو طے کر دیا ہے۔ محنت کی چیز دین کا کام ہے، دنیا بقدر مقدر ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ
جیسا گندگی ہوتی ہے پاخانے کی اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، ایسے ہی دنیا کا تذکرہ بھی کرنا اس کے برابر ہے۔ کیوں؟ گندگی سے نفرت ہے تو دنیا کا تذکرہ کرنا دنیا سے محبت کی نشانی ہے۔ یہ دنیا جو اللہ کی نظر میں بے قیمت ہے، بے حیثیت ہے، مختلف مثالوں کے ذریعے سے قرآن میں اللہ نے بتلایا، نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں سمجھایا، پوری دنیا کے تمام نقشوں کی کیسی اللہ کی نظر میں بے قیمت و بے حیثیت۔ مدینے کے باہر لے جا کر مرے ہوئے بکری کا بچہ سڑا گلا بدبودار، آپ پوچھ رہے لگاؤ اس پر ریٹ، کیا ریٹ لگاؤ گے؟ سب بولے جی فری میں یہ تو نہیں لیں گے۔ آپ نے کہا یہ بکری کا مرا ہوا بچہ گلا سڑا بدبودار تمہارے نزدیک کیسا بے قیمت و بے حیثیت ہے؟ پوری دنیا اللہ کی نظر میں ایسی بے حیثیت و بے قیمت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، حضرت حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو اسرائیل کون لوگ تھے؟ وہ نبیوں کی اولاد بنو اسرائیل کو باوجود اللہ کی بندگی کے دنیا کی محبت نے بت پرستی تک پہنچا دیا۔ نبیوں کی اولاد کون سے کام پر آ گئے؟ پتھراں کی پوجا کے کام پر آ گئے، بت پرستی تک پہنچا دیا۔ کیا چیز نے پہنچا دیا؟ دنیا کی محبت نے باوجود اللہ کی بندگی کے ان کو بت پرستی تک پہنچا دیا۔ محبت کرے تو بت پرستی کرے، دنیا کو ٹارگیٹ بنایا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر نعرے لگائے گا، نعوذ باللہ انا ربکم الاعلی بولے گا۔ آدمی محبت کرے تو یہاں جا رہا ہے، جس کو ٹارگیٹ بنائے، آدمی رات میں سونے سے پہلے ارادہ کر رہا صبح میں یہ کہے یہ کاروبار کے لیے، یہ نوکری کے لیے، یہ دھندے کے لیے، یہ دنیا کی مشغولی کے لیے۔ دور نبی میں، دور صحابہ میں، صحابہ کیا خیال سے سو رہے؟ صبح اٹھیں گے، اللہ کے گھر جائیں گے، جو تقاضا آئے گا اللہ کے دین کا تقاضا اس کو پورا کریں گے۔ سوتے تھے تو ایک سوچ کو لے کے سوتے تھے، اتنا دنیا ہمارے اوپر غالب آ گئی، سوتے وقت بھی ہماری نیت بگڑ گئی۔ اٹھنے کو ارادہ ہو رہا، تیاری کرو، دنیا میں لگو۔ حضرت صحابہ کرام کا معمول تھا، حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہ نے بتلایا، دور صحابہ میں جب امت کافر ہوتی، اسلام سے ہٹتی، مرتد ہوتی، دور صحابہ میں حضرت صحابہ حلال کمانے کو گناہ سمجھتے تھے۔ جیسا شراب پینا گناہ، جیسا چوری کرنا گناہ، جیسا زنا کرنا گناہ، ایسا حضرت صحابہ جب امت مرتد ہوتی، امت میں ارتداد آتا، امت کافر بنتی، ایسے حالات میں صحابہ حلال کمانے کو بھی گناہ سمجھتے تھے، وہ حلال کمانے میں بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہی تو ہوا نا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، گھر آئے، بیوی کے فاقے، بچے کی بھوک کا نظارہ دیکھا، یہودی کے باغ میں گئے، یہودی کو بولے کام ملے گا؟ انہیں بولا کیوں نہیں ملے گا، کیا کام ہے؟ دیکھو مولی میں سے پانی نکالو یا نالیوں میں ڈالو، ہمارے کلو کی جان کو پانی پہنچے، ایک بکیٹ پر ایک کھجور ملے گا، 4 بکیٹ پانی نکالے، آگے ڈھیر گئے۔ انہیں بولا اونر سوکار ابھی کام بہت ہے، ابھی نکالو۔ وہ بولے ٹائم نہیں ہے میرے پاس، 4 کھجور ہے، اب کا کام چلے جائے گا، آگے کا مالک اللہ ہے، آگے کا نظام اللہ کے حوالے کیا۔ اور یوسف صاحب کہتے تھے فاقہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک فاقہ بدرجہ مجبوری پر آتا ہے، ایک فاقہ نسبت دعوت پر آتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ مجبوری کا فاقہ کیا؟ آدمی کام کر سکتا تھا، نوکری دھندا کاروبار پہ جا سکتا تھا، اس کو جان کا ڈر ہے وہ دشمن اس کو حملہ کریں گے، جب بیماری آ گئی کوئی زہریلے جانور وہاں اٹیک کریں گے، اس کے لیے کاروبار پہ نہیں جا سکا، نوکری دھندا نہیں کر سکا، اس کے گھر میں جو کھانے پینے کا سامان تھا
استعمال ہوتے ہوتے سب ختم ہو گیا. اس کے گھر پر فاقہ آ گیا. 3 دن پورے گزر گئے. پورے گھر والے بھوک و فاقے سے اپنے فاقے کو چھپایا, کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ پر واجب ہو جاتا, اللہ پر واجب ہو جاتا, اس کے واسطے 1 سال کے لیے حلال روزی کا انتظام کرے, اللہ پر واجب ہو جاتا. کیا بات پر؟ اس پر فاقہ آیا, فاقے کو چھپایا, 3 دن گزر گئے, کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا. یہ فاقہ بدرجہ مجبوری پر آیا. اور ایک فاقہ کس پر آیا؟ اس پر دے دعوت پر آیا. علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یہ 4 کھجور سے کام اب چل جائے گا. وہ کہنے لگا اے علی رضی اللہ تعالیٰ آپ ایسا کرو, 1 بکیٹ پانی نکالو, ہم اس کے بدلے میں آپ کو 1 کھجور کے بجائے 3 کھجور دیں گے. بولے میرے کڑے ٹائم نہیں ہے. اس کے بجائے 5 کھجور دیں گے. نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, 10 کھجور دیں گے. علی کہہ رہے رضی اللہ عنہ میں کھانے اور کمانے نہیں آیا, میں اللہ کے کام کے لیے آیا. میرے پاس وقت نہیں ہے, تشکیل ہو رہی ہے, جماعت تیار ہے, آپ کے ساتھ بھی چاہیے, آپ کے مددگار بن جائیں, دین کا نفع ہوگا, نکلنے والوں کا, علاقے کا, بستی کا, آپ کی ذات کا فائدہ ہوگا, یہ تقاضا پورا کرو. میرے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے جملے یہ نکلنے کی بات آئی تو مسلمان کہہ رہا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے. بزرگ تھے نظام الدین مرکز میں, وہ یوں کہتے تھے آپ نے کہہ رہا ہوں میں بیزی ہوں, یہ بیزی نہیں ہے, اس پر اللہ کا عذاب ہے. تو آپ نے کہہ رہا میرے پاس وقت نہیں ہے, میں مصروف ہوں, میں مصروف ہوں, میں مصروف ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے. بعض اللہ کے بندے تو ناسمجھی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے یہ بولتے ہیں نکلنا ضروری نہیں ہے. اللہ کتنے ڈرنے کی بات ہے. جہالت کی وجہ سے, ناسمجھی کی وجہ سے یہ بولتے ہیں نکلنا ضروری نہیں ہے. حضرت مولانا تاج جمیل صاحب دامن برکاتہ بہت بڑے عالم دین ہیں, اور فرمانے لگے اس طرح کہنے والا مجرم ہے, اس طرح کہنے والا مجرم ہے, ظالم ہے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کر لایا جائے گا, اس لیے کہ اس طرح کہنے والا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پر الزام لگا رہا ہے. کھانا ضروری نہیں ہے, کھانا ضروری نہیں ہے. بہت ڈرنے کی بات. نہیں نکل رہا ہے مجبوری میں, نہیں جا رہا ہے مجبوری میں, اس پر ندامت ہو, اس پر کوفت ہو, اس پر صدمہ ہو, اس پر غم ہو, لیکن یہ بولنا نکلنا ضروری نہیں ہے. صحابہ کے واقعات, نعوذ باللہ صحابہ ناسمجھ تھے, پہلی رات کا دولہ یہاں پہ بھاگ رہا تھا. کیا صاحب کرام نعوذ باللہ ناسمجھ تھے, جوان بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے کعبے جا کے شہید ہو کر بیوی کو بیعہ کرا, بچوں کو یتیم کرایا. نعوذ باللہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا ان کی صلاحیت, ان کی عقل. علماء نے تفسیر میں یوں لکھا عقل کے اللہ 100 حصے بنا کر ایک حصہ عقل کا پورے دنیا کے انسان, جنات, حیوان, چرندے, پرندے, پوری مخلوق پر ایک حصہ عقل کا بانٹا گیا. بچ گئے کتنے؟ 99 حصے عقل کے بچ گئے. 99 پورے کے پورے حصے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. ایسی بڑی عقل والے اپنی بیٹی کو تسلی دیتے تھے, اے میری بیٹی تیرے فاقے, تیرے بچوں کا بھوک میں تڑپنا بھی ملانا یہ میں دیکھ سکتا ہوں, تو صبر کر, تو صبر کر, تو صبر کر. تیری حالات کو دیکھ کر میں تیرے شوہر کو واپس نہیں بلا سکتا, بیٹی تیرے تکلیفوں کو دیکھ سکتا ہوں, امت کو جانے بجاتے میں نہیں دیکھ سکتا. امام الانبیاء گھرانے نبوت سے قربانیاں کرائی گئی. یہ بولنا کھلا ضروری نہیں ہے, کتنا بڑا گناہ ہے.
یہ کہنا نکلنا ضروری نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ والعصر کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں کوئی بھی مسلمان چاہے کتنے بھی عبادات مجاہدات کی آزاد کرتے تعلق بولوں میں اللہ کے عرش کو چھو لے، اگر ایک دعوت والا کام نہیں کرے گا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ محنت کو اختیار نہیں کرے گا، قیامت کے دن کو بخشے نہیں جائے گا. یہ تو قرآن سے ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کے مبارک حدیث پاکوں سے ہے، صحابہ کی سیرت سے ہے. نکلنا ہر حال میں نکالا ہے، برا نہیں ماننا. میری بات تو نہیں، ہم تو چھوٹے موٹے آدمی ہیں. نظام الدین مرکز انٹرنیشنل مرکز میں ورک کے پورے عمر کے سامنے اور عمر صاحب پالن پوری کہہ رہے تھے رحمت اللہ علیہ، نکلنا ہر حال میں ہے. پھر وہ کہا ایک ہے حالات کو دیکھ کے نکلنا، ایک ہے حکم کو دیکھ کے نکلنا. حکم کو دیکھ کر نکلنا صحابہ کا راستہ ہے، حالات کو دیکھ کے نکلنا منافقوں کا راستہ ہے. کون سے راستے پہ جا رہے ہیں؟ کون سا راستہ اختیار کیا ہوا ہے؟ یہودی سے کہنے لگے ہم کھانے کمانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، آج کا کام چل جائے گا، اگلے کا مالک اللہ کے حوالے کیا. اور یسوع صاحب کہہ رہے اس وقت دعوت پر فاقہ آنا، کیا مطلب؟ کما سکتے تھے. کیسے تھے وہ خیبر کا دروازہ 40 پہلوان مل کر چھوتے تو ہلتا تھا. وہ خیبر کا دروازہ 40 پہلوان ملا کے ہاتھ لگاتے تو ہلتا تھا. وہ خیبر کا دروازہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک کندھے کا دھکا دیا، وہ ٹوٹ کر زمین پہ گر گیا. عجیب جس کے کندھے پہ اتنا پاور ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا ہے. اس پر دعوت پر فاقہ آنا. رسول صاحب کہہ رہے کما سکتا تھا، صلاحیت تھی، استعداد تھی، سارے حالات موافق تھے، نوکری پہ جا سکتا تھا، دھندا کر سکتا تھا، آفس پہ جا سکتا تھا، پورے گھروں میں جا سکتا تھا، لیکن تقاضے آ گئے. قرب جوان کی بستیوں میں جاؤ، 3 کی جماعتیں بنی، چلے کی جماعتیں بنی، 4 ماہ کی جماعتیں بنی، بالکل کے تقاضے آئے. ان تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا، نہ دکان کو جا سکرا، نہ کاروبار کو جا سکرا، نہ دنیا کے ضروریات حلال کمائیوں میں داخل ہو سکرا. اس پر دعوت پر فاقہ آیا. موٹی مثال ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی سمجھ جا سکتا ہے. سوال کرنے کی ضرورت ہے. پوری پبلک سے پوچھا جائے ایک آدمی کیسا ہے معلوم ہے؟ بوٹ کو پالش مارنے کا کام کرتا ہے. ابھی آدمی کا گزارا گزر سکتا نہیں گزر سکتا. ہر آدمی بولے گا جی بوٹ کو پالش مارنے کا کام کرے گا، 4 پیسے ملیں گے، اس کا گزارا گزر جائے گا. ایک آدمی اس سے آگے گھروں میں، آفسوں میں، کالجوں میں جا کر وہاں کے لیٹرینوں کو صاف کرتا ہے. گندگی سنڈاس صاف کرنے کا کام کرتا ہے. اس کا گزارا گزرے نہیں گزرے گا. عجیب وہ کام کرے گا، 4 پیسے آئیں گے، اس کا بھی گزارا گزر جائے گا. عجیب آدمی ایسا ہے، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، رات میں ایک ہی کام میں لگا ہوا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کی سنو، اللہ کی مانو، اللہ کو حاضر کرو، اللہ کے گھر ہو، اللہ کے راستے میں نکلو. اسی پر پھرتے جا رہا ہے. اس کا کیا کہتے ہو؟ سب بولیں گے کیسا گزارا ملے. بھول کو پالش مارے تو گزارا گزر سکتا ہے. گھروں میں جا کر لیٹرینوں کو صاف کرنے کا بہتر کا کام کرے، اس پر بھی گزارا گزر سکتا ہے. ایک ہے بنیوں والا راستہ، ایک ہے نبیوں والا راستہ. انبیاء صاحب السلام اسی مشغولی میں رہتے تھے. اللہ کی انسانیت، اللہ سے جڑے، اللہ کے گھر سے جڑے، اللہ کے کام سے جڑے، اللہ کی جنت کے راستے پہ آ جائے، اس پر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مشغول کرتے تھے. پھر اللہ کی غیبی نظام کی واقعات جو قرآن میں، حدیثوں میں، صحابہ کی سیرت میں بتلائے گئے، وہ کب آئے؟ اس کی مثال ایسا ہے
ایک آدمی بول رہا پانی ہونے کا ہے، پانی ہونے کا ہے، پولی ہے، اندر پانی ہے، آپ بکیٹ رسی ڈالو نکالو پانی مل جائے گا. آپ بکیٹ رسی ڈالا نکالا آگے بولا پانی نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کہ اندر میں جو پانی ہے وہ 200 فٹ پر ہے، آپ نے 180 فٹ تک رسی اور بکیٹ کا انتظام کر کے نکالا. اس طرح آپ 1000 بار نکال کے نکالیں گے پانی نہیں ملے گا. آپ کو کیا کرنا؟ انتظام پانی تک پہنچانا تو پھر پانی ملے گا. دین و دعوت کی محنت میں اللہ کو مطلوبہ جو صدقہ قربانی کی ہے، اس مطلوبہ صدقے کی قربانی پر کام والے آئیں گے. مولانا صاحب عالم پوری کہتے تھے وہ ہوگا جو نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، وہ ہوگا جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے. شخصیات کے ساتھ، زمانے کے ساتھ اللہ کے وعدے خاص نہیں تھے. اللہ کے وعدے قیامت تک کے لیے. تو نسبت دعوت پر فاقہ آنا، اور اس صاحب کہہ رہے نسبت دعوت پر فاقہ آیا. گھر میں کھانے پینے کا حساب ختم ہو گیا، 3 دن گزر گئے، یہ گھر والوں نے کسی کے سامنے حساب نہیں کیا. اللہ پاک قیامت تک اس کی نسل کے لیے روزی کا دروازہ کھولیں گے. اور جیسا کہ ملفوظ میں ہے دنیا کو کام بناؤ محنت کرو گے رزق ملے گا، اللہ کے کام کو کام بناؤ محنت کرو گے رزاق ملے گا. رسول صاحب قسم کھا کے کہتے تھے اللہ کے دین کے کام کو مقصد زندگی بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے 7 پیڑھیوں میں کبھی فاقہ نہیں لائے گا. یہ بڑی بڑی بات ہے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. یہ کب ہوگا؟ جب کام والوں کا مجمع، ایمان والے کرنے والے اپنی ترتیبوں کو توڑیں گے، قربانی پر آئیں گے. اب تو اعلان ہے بغل والی مسجد جامع مرکز میں پہلی تشکیل وہ علماء جو سال لگائے دوسرے سال کے لیے وہ لوگ تیار. اللہ پہلی تشکیل ہو رہی، دوسرا سال 8 سال 9 سال پڑھ کے 1 سال لگا دیے. جب پہلیے تھے بچے تھے شادی نہیں ہو گئی تھی، ابھی آپ فارغ تھے پہلیے تھے سال لگ گئے، اب آپ کی شادی ہو گئی، آپ کے بچے ہو گئے، آپ کی مسجد کی امامت ہے، مدرسے کی خدمت ہے، آپ کے گھریلو حالات ہیں. یہ سارے نقشوں میں کون دوسرے سال کے لیے تیار ہے؟ ایسے ویسے میرے جیسے تمہارے جیسے نہیں وہ اٹھ کے ٹھہرنے والے علماء سال لگا چکے تھے دوسرے سال کو تیار ہو. ان کو بھی تو سمجھ بوجھ ہے، وہ تو پڑھے لکھے ہیں، دین جانتے ہیں، وہ تو سال لگا چکے ہیں. گزشتہ سال پورے انڈیا پر ہر جماعت میں 8 علماء 1 سال لگائے ہوئے، پورے انڈیا پر 12 جماعتیں دوسرا سال لگانے علماء کی عربی ملکوں میں چلے گی، دوسرے سال کو جا رہے ہیں. اب ماشاءاللہ تیسرے سال کی جماعت بن رہی ہے. وہ علماء جو دوسرا سال لگائے اب تیسرے سال کی تیاری میں ہے. ہمارے مفتی صابر صاحب حیدرآباد تو ان کا ابھی تجویز میں آیا، ان کو طے کر دیا گیا اب جب مہینوں میں آپ کو تیسرا سال لگانے اپنا جان اپنا مال لے کر آپ انگریزی ملکوں میں جانا ہے. 4 لاکھ کا خرچہ ہے. علماء جا رہے ہیں، علماء اتنے بڑے قربانی دے رہے ہیں، سال لگائے پھر سال جا رہے ہیں. اور ہم کو نہیں سمجھ میں آیا 4.5 مہینے لگانا. ہمارے ہیلے، ہمارے بہانے، ہمارے عذر آج تشکیل والوں کے سامنے ہیلے بہانے عذر چل جائیں گے، قیامت کے دن نہیں چلے گا. ہر ایک کو اس کے اعتبار سے اللہ اس کے لائن والوں کو لا کر پیش کرے گا. تمہارے یہ عذر تھا، تمہارے مسئلے تھے، تمہارے پرابلم تھے، تمہاری حاجتیں تھیں، دیکھو یہ تمہارے جیسے لوگ تھے، ان مجبوریوں میں نکل کر تقاضا پورا کیا. ہم کیا جواب دیں گے؟ پہلے بولتے تھے دور صحابہ میں صحابہ بڑے بڑے قربانیاں دے کے دین پھیلا کے دنیا سے چلے گئے. آج ہمارے تمہارے سامنے اللہ شہدوں کو کھڑا کر دیا. بیویاں ہیں، بچے ہیں، مجبوریاں ہیں، ضروریات ہیں، تقاضے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہر فیلڈ کا، ہر طبقے کا، ہر لائن کا آدمی ملے گا جو سالانہ 6 مہینے کی ترتیب پر آ جائے. ترتیب ہے
4 महीने लगाओ, बीवी बच्चों में रहो, कारोबार करो, जरूरियात में लगो, माँ बाप के साथ जियो, ऑफिस को जाओ, धंधा करो, नौकरी करो, इसमें रहते हुए 4 महीने लगाओ, फिर वक्त आप अपनी दुनिया की जरूरियात में लगाओ, दिन के काम के साथ मशवरा होगा, 2 महीने जाओ, जिम जाओ। हर काम करने वाले को तकाजा होगा अपने 2 महीने मरकज पर फारिग करें, अपनी जरूरियात में लगता हुआ, बीवी बच्चों के जरूरियात को पूरा करता हुआ 4 महीने सालाना लगाए। हदीस से कुदसी है, अल्लाह फरमा रहे हैं, भाई बंदे की गुमान कैसा गुमान करेंगे वैसा फैसला होगा। 7 कमरों में ले जाके खैखे लगा के सूर्य का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोल रही थी, पूरे ताले लगे, कुंजियां मेरे हाथ में है, आप बच नहीं सकते। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की जात पर इस्तेज़ार, अबिया तो अबिया होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की जात पर यकीन कर कर कदम उठाना मेरा काम है, पार कराना अल्लाह का। नक्शे को नजर आ रहे थे, बिल्कुल नहीं, कोई सिचुएशन बाहर निकलने का नजर नहीं आता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कदम उठा, क्या लिखा तफसीर में, खुद ब खुद ताला खुलता था, दरवाजा खुलता था, 7 कमरे पार करके चले गए। आपने कहा देखो ये कुदरत है अल्लाह की, बंदे का काम है अल्लाह पे भरोसा करके कदम उठाना, कुदरत का काम, अल्लाह का काम है कुदरत का करिश्मा दिखाना। हमारे हालात तो नहीं है, हमारे हालात झगड़े हुए, हमारे कारोबार, हमारी फैमिली के हालात, हमारी नौकरियां, हमारी मशगूलियां, हमारे ऑफिस और दफ्तर के काम, सब में झगड़े हुए। ऐसा मालूम होता है जल्दी हम दीन में नहीं जा सकते, लेकिन ये हालात है, ये मखलूक है, अल्लाह की जात खालिक है, हालात मखलूक है। अल्लाह की जात पर यकीन कर कर इरादा करना हमारा काम है, फैसला करना अल्लाह का काम है। करेंगे इंशाअल्लाह। सालाना 4 महीने के लिए इरादा करो, सालाना 4 महीने लगाएंगे। अब तक इस मजमे में जिन साथियों के 4 महीने 3 बार लग गए, बेरून मुल्कों के लिए नियत करें, मौका है, दरवाजा खुला हुआ है। इंडोनेशिया के इस्तेमाल में आज अब्दुल वहाब साहब कह रहे थे, आज मौका है तुम्हारे पास, जाने के दिमाग से तैयारी करना, कोशिश करना तुम्हारा काम है, पूरी दुनिया में जा सकते हो। ऐसे हालात अल्लाह के लिए है, आगे चलकर क्या होगा, आप जाना चाहेंगे, आपके पास सहूलियत पूरे होंगे, आप जा नहीं सकेंगे। अब दरवाजा खुला हुआ है, वक्ती तौर पर अल्लाह पाक निजाम चलाए, नियत करें इंशाअल्लाह 5 महीने बेरून मुल्कों में लगाएंगे इंशाअल्लाह। बोले लगाएंगे इंशाअल्लाह। कौन लगेंगे, जरा खड़े हो जाओ, जरा खड़े होना शुरू करो, इरादा करो, अल्लाह की जात पर यकीन करो, इरादा करके ठहरो, कदम उठाओ, अगली तरतीब अल्लाह आसान है। जिसके 3 बार 4 महीने लगे, नहीं लगे, इरादा करके ठहरो, 2 बार लगे, 3 बार लगा के जाएंगे इंशाअल्लाह। तरतीब बनाना है, फरमाओ माशाअल्लाह। हर जगह के हर साथी खड़े हो जाओ।